السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا بے نمازیوں کے متعلق ارشاد رسول، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کے لیے ایسی وعیدیں بیان فرمائی ہیں جنہیں پڑھنے اور سننے کے بعد دل میں کپ کپی اور جسم میں تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں، 1 سیکنڈ کا ویڈیو اسکپ نہ کریں۔ شیطان آپ کو ویڈیو دیکھنے نہیں دے گا، لیکن آپ کو شیطان کے جھانسے میں نہیں آنا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز میں سستی کرنے اور اسے چھوڑنے والوں کے لیے ایسی لرزہ خیز وعیدیں بیان فرمائی ہیں جنہیں پڑھنے اور سننے کے بعد دل میں کپ کپی اور جسم میں تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی۔ وقت گزار کر نماز پڑھنے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ حتی مضى وقتها عذب فی النار عقوبا، جس نے نماز میں سستی کی یہاں تک کہ اس کا وقت گزر گیا، اسے جہنم میں ایک حقب عذاب دیا جائے گا۔ حقب کی تشریح کرتے ہوئے صاحب روح البیان فرماتے ہیں، ایک حقب 80 سال کا ہوگا اور ہر سال 360 دن کا ہوگا، اور ہر دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنے ماحول اور دنیا کے برس سے اس کا حساب لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کتنا دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر! یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے ایک وقت کی نماز قضا کرنے والے اس وعید شدید اور عذاب محلق کے مستحق ہیں، ان تارکین نماز کا عذاب کتنا اذیتناک ہوگا جو قضا بھی نہیں پڑھتے ہیں اور نماز تو سر سے پڑھتے ہی نہیں۔ بے نمازیوں کے بارے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا گیا، جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ناظرین، غور کرنے کا مقام ہے کہ جو شخص نماز کو نہیں پڑھتا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور آج ہمارے قوم کا حال یہ ہے، ہم نماز سے غفلت برت بیٹھتے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تارکین نماز کے منہ کالے کیے جائیں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ رہتے ہیں، اور ہر سانپ اونٹ جتنا موٹا 1 ماہ کے سفر کے برابر لمبا ہے۔ وہ بے نمازی کو ڈسے گا اور اس کا زہر 70 سال تک بے نمازی کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، اس کا گوشت گل کر گر جائے گا۔ لہذا کتنی دردناک وعیدیں ہیں بے نمازیوں کے تعلق سے۔ اور ایک دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جھرمٹ میں نماز کی اہمیت و عظمت کا ذکر کیا اور اس طرح بیان فرمایا کہ جو اس نماز کی پابندی کرے گا اس کے لیے نماز قیامت کے دل نور ہوگا، دلیل ہوگا اور ذریعہ نجات ہوگی، اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ دلیل اور نہ ہی ذریعہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حمان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ ناظرین، بے نمازیوں کا حشر ان چاروں کفار کے ساتھ آخر کیوں؟ اس سلسلے میں علامہ صفوری شافعی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ ان چاروں کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا ہے، یہ کافروں کے سردار ہیں اور اکثر و بیشتر نمازیں انہی کی وجوہات کی بنیاد پر چھوٹتی ہیں جو ان بدترین کفار و مشرکین میں پائی جاتی تھی۔ تو جس نے دنیاوی تجارت کو فروغ دینے یا زیادہ پیسہ کمانے کی فکر میں نماز چھوڑ دی اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور جس نے اپنی حکومت و سلطنت کی وجہ سے نماز میں غفلت برتی اس کا حشر فرعون کے ساتھ، اور جس کے لیے مال و دولت کی کثرت نماز چھوڑنے کا سبب بنی اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔
اور جو وزارت و ملازمت کی وجہ سے نماز سے غافل رہا اس کا حشر حمان کے ساتھ۔ یہ حدیث پاک قابل عبرت ہیں ان حضرات کے لیے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور دنیا کے لذتوں میں عیش و آرام میں بالکل غافل ہو جاتے ہیں اور اپنی گندی سیاست اور بے وجہ نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا رب کی عبادت کرتے ہیں، رب نے ہمیں 24 گھنٹے کا دن اور رات بنایا، ہم اپنے رب کے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا ہم تھوڑا وقت نکال کے اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں؟ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی اور آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے، اور یہ ویڈیو پسند آئی دل سے لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم۔